الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، سامعین کرام، میدان کربلا کا پس منظر اور اس کے متعلق میری گفتگو کا سلسلہ کئی جمعہ سے چل رہا ہے. گزشتہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کس طرح حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا المناک اور غمناک حادثہ ایک خارجی کے ہاتھوں پیش آیا. اب اس کے بعد باری آتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جگہ خلافت. اس سے قبل آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ جو سبائی فرقے کے لوگ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خلافت اگر کسی کا حق ہے تو وہ صرف اور صرف اہل بیت کا حق ہے، اور اہل بیت سے ان کی مراد تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان کی فاطمی اولاد جتنی بھی ہیں وہی تمام کے تمام خلافت کے مستحق ہیں. اور ان کے علاوہ جتنی بھی خلافتیں ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، عمر فاروق کی خلافت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، گرچہ کہ حضور کے داماد تھے اور دوہرے داماد تھے، لیکن یہ سبائی فرقہ کی نگاہ کے اندر وہ تمام کے تمام خلافتیں جو تھیں وہ غصب کی ہوئی خلافت تھیں اور وہ جائز خلافت نہیں تھیں. انہوں نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا. لہذا اپنے اسی عقیدے کی بنیاد پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد انہوں نے، چونکہ خلافت حق ہے اہل بیت کا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر اور بڑھ کر کوئی تھا نہیں، لہذا انہوں نے بلا کسی پس و پیش کے اور بلا کسی چوں چرا کے اور بلا کسی جمہوری مشورے کے انہوں نے ڈائریکٹ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جگہ پہ خلیفہ بنا دیا. اب پتہ چلا کہ اس سے قبل امت مسلمہ دو حصوں میں بٹ چکی تھی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ صفین کے بعد جب دونوں کے بیچ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جب ثالثی کا رول حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص نے ادا کیا، اور اس ثالثی کے رول نے اور زیادہ دونوں گروپ کے اندر نفرت کی شدت پیدا کر دی اور معاملہ سلجھنے کے بجائے اور بگڑ گیا، اور اس طریقے سے اور شورش پیدا ہو گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پہ حملہ کیا، کہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو ہے فوجی دستے کے اوپر امیر معاویہ نے حملہ کیا. اس طریقے سے کبھی کوفہ میں، کبھی بصرہ میں، کبھی مصر کی طرف یہ آپس کی شورش بڑھتی چلی گئی، اور آخری میں مجبور ہو کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سابقہ تھا
کہ جو خوارج کا گروپ پیدا ہو گیا تھا جنگ نہروان کے اندر، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ان سے بھی خطرہ تھا، اور خوارج کے ہاتھوں ہی آپ شہید ہوئے، تو آپ نے آخری میں مجبور ہو کر کے یہ آپس میں مصالحت کر لی تھی کہ وہ معاویہ شام کا پورا علاقہ اور اسی طریقے سے فلسطین اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کا مصر اور مغرب کے جتنے بھی علاقے ہیں یہ تمام کے تمام تمہارے قبضے میں رہیں گے، اور ادھر کوفہ، بصرہ اور ایران کا جو علاقہ ہے اس طرف کا، یہ تمام کے تمام علاقے میرے قبضے میں رہیں گے۔ اس طریقے سے مصالحت کے بعد یہ امت دو گروہ میں تقسیم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے 5 سال یا پونے 5 سال جب مکمل ہوئے تو ایک خوارج کے ہاتھوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ اب جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو پتہ چلا کہ اب ایک اور بہت بڑا ٹکراؤ پیش ہونے والا۔ اب تک دونوں کی مصالحت تھی اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، لیکن جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے ٹکراؤ کی تیاری شروع کی، اور ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو ہے اقدام کرنے کا سوچا۔ تو کوفہ سے حضرت امام حسن نے 40,000 کی جمعیت لشکر جرار کو لے کر آگے بڑھے دمشق کی طرف، ملک شام کی طرف، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سے ایک بہت بڑی فوج لے کر حضرت امام حسن کے مقابلے میں آگے بڑھے، اور مدائن کے قریب دونوں فوج کا ٹکراؤ ہوا۔ زبردست طریقے سے حضرت امام حسن کی فوج کا ہر دستہ آگے آگے لڑتا ہوا جا رہا تھا، لیکن اچانک شاید کہ انہی سبائی فرقوں نے یا پھر کس نے یہ سازش پھیلا دی کہ حضرت امام حسن کی فوج کا جو اگلا دستہ ہے اس کو شکست ہو گئی ہے، اس کو ہار ہو گئی ہے، اور لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں۔ جب یہ خبر سنی خود حضرت امام حسن کے قریبی لوگوں نے، حاشیہ نشینوں نے جو آپ کے قریب تھے، تو ان لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کرنا شروع کر۔ یہ خبر کس نے پھیلائی؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہی خوارج کے کچھ لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے یہ غلط خبر پھیلائی تھی، حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، لیکن یہ خبر غلط پھیلانے کے بعد طوفان بدتمیزی پہ اتر آئے کہ حضرت امام حسن کے خیمے لوٹ لیے، جو قرب و جوار میں خیمے لگے ہوئے تھے خیموں کو لوٹ لیا، اور حضرت امام حسن کے اوپر دست درازی کی، آپ کے کالر پکڑ لیے، آپ کے گریبان تک پھاڑ لیے، اور تاریخ ابن خلدون کا مصنف لکھتا ہے کہ کسی نے آپ کے زانوں کے اوپر جو ہے نیزے بھی مارے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کوفہ والوں کا ذہن کیا ہے اور ان بصریوں کا ذہن کیا ہے اور ان عراقیوں کا دماغ کیسا ہے، ان پہ ٹرسٹ اور ان پہ بھروسہ اور ان پہ اعتماد کرنا مشکل ہے آئندہ، تو آپ نے وہیں سے آگے چل کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسریٰ کا ایک محل تھا، آپ نے کسریٰ کے محل میں جا کر پناہ لے لیا، اور وہاں سے آپ نے اپنے خبر رساں کو، مخبر کو بھیجا، اپنے آدمی کو بھیجا حضرت امیر معاویہ کے پاس کہ جاؤ اور معاویہ سے کہو کہ حسن صلح کرنے کے لیے تیار ہے آپس میں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے جب سنا تو انہوں نے جو ہے فوراً اپنی دستخط کی مہر لگایا، اور ایک وائٹ یعنی پیپر، بالکل بلینک پیپر حضرت امام حسن کی خدمت میں پیش کیا، اور کہا کہ آپ جو چاہیں اس کے اندر بھر سکتے ہیں، آپ کی کیا شرائط ہیں پوری مجھے منظور ہوں گی۔ ان شرائط کے اندر سے حضرت امام حسن نے یہ شرط رکھی کہ ایران کے اندر جو علاقہ ہے اہواز، یہ علاقہ اہواز کا خراج اور ٹیکس جو ہے وہ میں لیا کروں گا ہر سال، اور بعد میں چل کر کے ان بدمعاشوں نے وہ ٹیکس بھی دینا بند کر دیا تھا، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، لیکن اس وقت آپ نے شرط لگائی کہ یہ جو اہواز کا علاقہ ہے اس کا خراج مجھے ملے گا، میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کو سالانہ 20 لاکھ درہم آپ کی طرف سے ان کو وظیفہ ملنا چاہیے، اور نمبر 3 قبیلہ بنی ہاشم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وظائف کی تقسیم کے اندر زیادہ مال ملنا چاہیے، اور چوتھی بات یہ کہ اب تک جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، یا اب یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کے اندر دونوں فریق میں سے یعنی کسی سے بھی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، سب کو عام معافی کا اعلان کیا جائے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بسر و چشم قبول کر لیا، اور حضرت امام حسن نے آخری کے اندر لکھا کہ اے لوگو، اگر خلافت میرا حق تھی تو آج میں نے معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اگر خلافت میرا حق تھی تو آج وہ میں نے معاویہ کے سپرد کر دیا، اور اگر خلافت معاویہ کا حق تھی تو اس کا حق اس کو مل گیا، اور بس لو یہیں سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہی وہ واقعہ تھا جس کو نبی آخر الزماں، مدینہ کے تاجدار، فخر موجودات، سرور کونین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن ایک وقت، ایک زمانے میں امت کے دو بڑے گروہ کے بیچ کے اندر صلح کرائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث تھی اور آپ کا جو فرمان تھا، بالکل اس کی جیت ایجاد کی تصویر حضرت امام حسن اس وقت نظر آ رہے تھے، ورنہ اگر یہ صلح نہ ہوتی تو شاید امت کے اندر جو اب تک جنگ صفین میں 80 اور 70 ہزار مسلمان شہید ہو چکے تھے، جنگ جگل میں 10,000 شہید ہو چکے تھے، جنگ نہروان میں ہزاروں سے زیادہ شہید ہو چکے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دو طرف سے اتنی بڑے بڑے لشکر، پتہ نہیں تصادم کی نوبت اگر آتی تو اور کتنی ہزار جانیں مسلمانوں کی یوں ہی آپسی اختلاف کی وجہ سے ضائع ہو جاتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت کی اور آپس میں محبت کی اور اخوت کی، بھائی چارگی کی وہ بنیاد ڈالی کہ شاید قیامت تک جو ہے امت مسلمہ آپ کے اس احسان کو چکا نہیں پائے گی کہ جو آپس میں آپ نے دو گروپ کے درمیان صلح سبائی کرا دی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ طور پہ اپنی خلافت کے لیے بیعت لیا۔ اب تک خلافت کے لیے بیعت نہیں لیا تھا، اب انہوں نے خلافت کے لیے بیعت لیا، اور اس کے بعد کوفہ آئے، بصرہ آئے اور دیگر جگہوں سے وفود آئے، اور آپ کے ہاتھ کے اوپر عیض خلافت آپ کو تسلیم کر لیا ساری دنیا نے۔ اس کے بعد یہ تقریباً واقعہ ہے 41 ہجری کا، 41 ہجری کا، جبکہ یہ دونوں کے درمیان صلح ہوئی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ رہے، اور سن 51 ہجری کے اندر، یعنی بالکل 10 سال کے بعد 51 ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا، اور زہر کے اثر سے آپ شہید ہوئے، آپ کی وفات ہوئی۔ اب یہاں پہ بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ زہر شاید کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو دلوایا تھا، لیکن یہ بات قرین قیاس لگتی نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان صلح ہو چکی تھی، کسی بات پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، اور یہ پچھلے 10 سالوں میں دونوں کے دوستانہ مراسم تھے اور تعلقات بہت گہرے تھے، کبھی کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ ایز اے خلیفت چن لیے گئے تھے، اور پوری اسلامی سلطنت کے اندر آپ کی حکومت اور آپ کی خلافت تھی، اس کے لیے صرف حضرت حسن کو زہر دینا یہ کوئی جو ہے قرین قیاس بات لگتی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست برداری کے بعد اگر کوئی آپ کا دشمن تھا تو وہ آپ ہی کے جانشین اور وہ شیعان علی تھے یا وہ شیعان حسن تھے، جو اپنے آپ کو نشاور کرنے کا دم بھرتے تھے کہ ہم آپ کے ہیں۔ لیکن جب آپ نے خلافت کو امیر معاویہ کے سپرد کر دیا تو یہ بہت ناراض تھے شیعان علی اور شیعان حسن، کوفہ کے اندر بہت ناراض تھے، اور اس کے بعد سب کے سب لوگ حضرت امام حسن کے اوپر جو ان کے قریبی لوگ تھے باضابطہ جملہ کستے تھے کہ یا عار المؤمنین، اے مومنوں کو شرم دلانے والے، اے باعث شرم اور عار مومنوں کے لیے، یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلت و رسوا کرنے والے، یعنی حضرت امام حسن۔ اس طریقے کے فقرے
یہی خوارج حضرات اور شیعان حسن اور شیعان علی کوفے کے اندر حضرت امام حسن کے خلاف بڑھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس فتنے کے شکار حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے ہاتھوں ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی فتنے کی جو ہے ایک کڑی حضرت امام حسن کی ذات گرامی بھی تھی کہ یہی لوگ جو آپ کو جو ہے فقرے اور جملے کستے تھے کہ امیر معاویہ کو یہ خلافت کیوں سپرد کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہی فقرے یہی جملے کسنے والے لوگ تھے جنہوں نے سازش کی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے اندر زہر ملایا، اور اس طریقے سے جو ہے آپ اس دنیا فانی سے دنیا جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقریباً 10 سال تک دنیا میں رہتے ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ کی وفات تقریباً 60 ہجری کے اندر یکم رجب المرجب کو ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ بھی بڑا سنگین مسئلہ ہے، جس کے اندر ہمارے درمیان بھی امت کے درمیان بھی بڑا افتراق اور انتشار کا مسئلہ بنا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر میں بھی میری زبان سے کچھ الفاظ نکل جائیں، یا بہت سارے مقررین ہوتے ہیں جو جب تاریخ کے آئینے میں اور کئی کتابوں کو چھان کر کے اور پڑھ کر کے جب کچھ نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو بچپن سے ایک ہی چیز کو بعض مرتبہ ہم سنتے ہوئے آتے ہیں، اور جب کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو فوراً آپ اچنبھے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کس نے کہہ دیا، یہ تو غلط کہہ رہے ہیں مولانا، ارے فلاں نے ایسا کہا تھا، فلاں نے ایسا کہا تھا، تو یہ باتیں آ جاتی ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بہرکیف تاریخ ہے، کوئی قرآن کے حکامات تو ہے نہیں، تاریخیں ہیں، تاریخوں میں بھی اختلاف ہے اپنی جگہ پہ، جو ہے طبری کچھ لکھتا ہے، ابن خلدون کچھ لکھتا ہے، اکبر شاہ نجیب آبادی کچھ لکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے فرق ہو جائے، لیکن اس بنیاد کے اوپر آپ فوراً جو ہے یہ اٹیک کر دیتے ہیں کسی کے اوپر کہ اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس عالم کا عقیدہ خراب ہے۔ بزرگ دوستو، اہل سنت والجماعت میں جو ہے جتنے بھی گروپس ہیں، مالکی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، اہل حدیث ہو، ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام کے نزدیک اگر اختلاف ہے تو وہ فقہی اختلاف ہے۔ انہوں رفع یدین کریں گے، ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ بریلوی کے اندر، دیوبندی کے اندر کیا عقیدے کا اختلاف ہے؟ اختلاف اگر ہے تو صرف جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے عقیدے، وہاں دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ بریلوی جو کتاب پڑھا تھا عقیدے کی، دیوبندی بھی وہی پڑھا تھا۔ بریلوی جس امام کو فالو کرتا، دیوبندی بھی اسی امام کو فالو کرتا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکسٹریمسٹ دیوبندی کے اندر، کچھ ایکسٹریمسٹ بریلوی کے اندر، کبھی بریلوی میں ایک عالم جو ہے عقیدے کی بات کو لے کر کے اٹھتا ہے تاکہ میری دکان چلتی رہے، اور کبھی دیوبندی کا عالم عقیدے کی بات میں شدت پیدا کر کے سمجھتا ہے کہ یہ میرا گروپ ہے اور اس بنیاد پہ میری دکان چلتی رہے۔ لیکن امت بیچاری اس میں پیسی جاتی ہے، عوام بھولی بالی پیسی جاتی ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے، اور جدھر ہوا چلتی ہے ادھر وہ نکل پڑتے ہیں، بہہ پڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے عالموں سے بہت بڑی پوچھ ہونے والی ہے۔ ایسے علماء اگر ہیں تو وہ علماء سو ہیں، وہ علماء غلط ہیں اس روئے زمین کے اوپر۔ اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اللہ رسول نے فرمایا تھا کہ جو ہے اس دھرتی کے اوپر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اس دھرتی کے اوپر اگر سب سے زیادہ قابل ذلیل اگر کوئی شخصیت ہوگی تو وہ علماء کی شخصیت ہوگی، اور وہ ایسے ہی علماء ہوں گے کہ جو امت کو آپس میں لڑائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر کے بڑی بڑی چیزیں پیدا کر کے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یزید کی جب باری آتی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے، اور جب ہم ان دونوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کر کے بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سے قبل جو ہے میں ایک مسجد کے اندر خطابت کرتا تھا، 3-4 دھمکی کے فون آ گئے مجھے، اور ایک مرتبہ یہاں بھی ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ باہر نکلنے کے بعد مجھ سے کچھ عجیب طرح کی گفتگو کرنے لگے ایک ساتھ، میرا نمبر مانگا، میں نے کہا کہ آپ گھر پہ تشریف لائیے، بات کریں گے بیٹھ کر کے، آپ کو کیا اختلاف ہے مجھ سے۔ تو بعض مرتبہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ شیعت کا رنگ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز حقیقت کو بیان کریں تو ماننے کے لیے پبلک تیار ہوتی نہیں ہے اور لڑنے مارنے پہ تل جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت، یعنی اپنی جو ہے آخری وقت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کا
جانشی مقرر کر دیا اور تمام کی تمام عوام سے، پوری کی پوری امت مسلمہ سے اس بات کی بیعت اور عہد لے لیا کہ میرے بعد اس سیٹ کے اوپر، یعنی خلافت کی سیٹ کے اوپر جو شخص بیٹھے گا وہ شخصیت ہوگی یزید۔ اب ان کا یہ عمل کیا تھا، کیسا تھا، اس پہ علماء گفتگو کریں گے، عوام کا کام نہیں۔ اچھا، چونکہ یہ کرنے والے ایک صحابی رسول ہیں، پھر اس کے بعد باری آتی ہے کہ یہ جو بات ان کے ذہن میں ڈالی گئی وہ کون سی شخصیت تھی۔ میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا کہ کون سی شخصیت تھی اور ان کا کیا مقام تھا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے قریب تھے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کو معلوم ہے، حضرت امام حسن کی شخصیت معلوم ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کو معلوم ہے۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھتے چلیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے، یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبد مناف سے اوپر قصی، قصی کے بعد عبد مناف، اور عبد مناف کے دو بیٹے، یہ دو بیٹوں میں سے دو شاخیں نکلتی ہیں، تو ایک شاخ چلی جاتی ہے بنو ہاشم کی طرف اور دوسری شاخ چلی جاتی ہے بنو امیہ کی طرف، یعنی حضرت امیر معاویہ کے دادا کے اوپر جو ہے پردادا وہ جو ہے امیہ ہیں، تو اس لیے یہ بنو امیہ کہلاتے ہیں، اور ادھر جو ہے ہاشم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہے اور آپ کے دادا کے اوپر وہ ہاشم ہیں، تو اس لیے یہ قبیلے بنی ہاشم کہلاتے ہیں۔ اور یہ دونوں قبیلہ بنو امیہ بنو ہاشم یہ دونوں قریشی قبیلہ ہیں، دونوں قریش کے قبیلہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے تاریخ کے اندر تو شروع سے جتنے بھی مذہبی معاملے ہیں، کعبہ کے متولی ہونا، حجاج کا، حاجیوں کا رہنے سہنے کا، کھلانے پلانے کا انتظام کرنا، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں شروع سے بنو ہاشم کے قبضے میں رہی، ہمیشہ سے مذہبی امور میں بنو ہاشم آن دی ٹاپ رہے، ہمیشہ انہی کے ہاتھ میں رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں سے ہیں، یہ قبیلے بنو ہاشم کے اندر سے، یہ بھی قریش کا ہی قبیلہ ہے۔ اور زیادہ تر غلبہ سپہ سالاری کے اندر، فوجی معاملات کے اندر، اور یہ میدان حرب کے اندر امارت اور ولایت اور بڑے بڑے فوجی افسر اور دنیا کے اندر ثروت، دولت، قوت، یہ جو ہے بنو امیہ کے قبضے میں رہی۔ دونوں بھائی ہیں، ایک بھائی اس طرف ہے اور ایک بھائی اس طرف۔ اب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان کون ہیں؟ یا ابو سفیان بنی امیہ کے اندر سے ایک لیڈر ہے مکے کا، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی سخت دشمنی کی ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، ان کے سمجھانے بجھانے سے، ان کے بیچ میں آنے کی وجہ سے ابو سفیان ایمان لے آئے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحم و کرم کا وہ سلوک پیش کیا دنیا کے سامنے کہ آج تک قیامت تک کوئی جو ہے دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ وہ کیا تھا کہ اتنا بڑا جانی دشمن ابو سفیان، اللہ کے رسول نے یہ آنر، یہ عزت بخش دیا اور اعلان کروا دیا کہ اے مکہ والو، آج وہ شخص بھی آزاد ہے، آج وہ شخص کی جان بخش دی جائے گی جو محمد کے پاس آ کر پناہ لے لے، یعنی کلمہ توحید پڑھ لے۔ آج اس شخص کے لیے بھی امان ہے جو خانہ کعبہ میں جا کر پناہ لے لے۔ آج اس شخص کے لیے بھی امان ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے لے، ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے لے۔ یہ اللہ کے رسول نے عزت اور آنر بخشی اسلام لانے کے بعد ابو سفیان کو اس کی دلجوئی کے لیے، چونکہ بہت بڑا سردار تھا، وہ بہت بڑا لیڈر تھا وہ مکے کا، اور بنو امیہ سے تعلق تھا اس کا۔ اس کے بعد دوسری دلجوئی کیا کیا اللہ کے رسول نے کہ ابو سفیان کے چھوٹے بیٹے یعنی حضرت امیر معاویہ جس کا ذکر چل رہا ہے، ان کو آپ نے کاتب وحی مقرر کر دیا۔ جب قرآن نازل ہوتا تو یہ
معاویہ پڑھے لکھے تھے تو اللہ کے رسول نے یہ دلجوئی کی کہ معاویہ کو وحی کا لکھنے والا بنا دیا، کاتب وحی، تو قرآن کے لکھنے والے تھے، بہت بڑا آنر تھا یہ۔ اور بعد میں چل کر کے آپ کو معلوم ہے کہ یہی ابو سفیان کی بیوی، یہی امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کے زوجیت میں آئی، ابو سفیان کی بیٹی۔ اب اس کے بعد آگے چلیے کہ جب مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پہ آپ جب دنیا سے چلے گئے مدینے میں تو پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، آپ جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بنو امیہ کی دلجوئی اور عزت افزائی کو باقی رکھا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ابو سفیان کے ساتھ معاویہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ معاویہ کے بڑے بھائی یزید ابن ابی سفیان نام تھا ان کا، یزید، معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، اور ابو سفیان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کے ساتھ اس کا امیر بنا دیا، کس کو؟ یزید ابن ابی سفیان، دمشق کے اندر، سیریا کے اندر، ملک شام کے اندر۔ تو گویا کہ ایک فوج کے یہ امیر بنے رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے دنیا جاویدانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ اب خلافت آئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سیریا فتح ہو گیا اور دمشق فتح ہو گیا، پورے مکمل طور پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ملک شام کے اوپر، اس کے سرحدی علاقوں پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ یزید ابن ابی سفیان جو اب تک وہاں کے فوج کے امیر تھے، لشکر کے امیر، آپ نے وہاں کا عامل مقرر کر دیا، عہدہ بڑھا دیا، دمشق کا عامل بنا دیا ان کو۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عامل رہتے ہوئے یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا۔ جب یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا جو دمشق کے عامل تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بھائی کا عہدہ ان کے مرنے کے بعد چھوٹے بھائی امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی جگہ لے لیا انہوں نے، اور اب دمشق کے عامل امیر معاویہ بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد خلیفہ کون بنے بھائی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا، بنو ہاشم سے نہیں تھے آپ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں حضرت امیر معاویہ کو، جو دمشق کے عامل تھے، آپ نے پورے دمشق، پورے شام کا گورنر بنا دیا، پورے ملک شام کا گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بن گئے ہیں حضرت عثمان غنی کی خلافت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب گورنر بن گئے، اور آپ کو معلوم ہے جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سالہ خلافت کے بعد آخری کے 2 سال جو فتنہ و فساد کی نظر ہو گئے، اور وہاں سے ایک نئے فرقے کا وجود ہوا، یعنی عبداللہ ابن سبا کا ظہور ہوا، اور اس کے بعد خوارج کا ظہور ہوا۔ تو اس سبائی فرقے نے یہ کانسیپٹ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ علی وصی اللہ ہے، لہٰذا خلافت کا حق صرف اور صرف اہل بیت کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، لہٰذا ابو بکر کی خلافت غلط، عمر فاروق کی خلافت غلط، عثمان غنی کی خلافت غلط، اگر خلیفہ ہونا چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہی لوگوں کی زور زبردستی تھے اور بہت صحابہ کے اصرار پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی جتنے بھی عمال تھے، یعنی ورکرز، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً ایک ایک کو ان کے عہدے سے
معزول کرنا شروع کیا، اور اسی معزولی کی لسٹ میں حضرت امیر معاویہ جو گورنر تھے ملک شام کے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ حکم صادر کر دیا کہ اے معاویہ تم کو تمہارے گورنری کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے۔ امیر معاویہ اس بات کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ اے علی تم کو خلیفہ کس نے بنا دیا؟ تمہاری کیمپ میں تو وہ لوگ شامل ہیں تقریباً 1800 کہ جن کے ہاتھ عثمان غنی کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، لہٰذا میں اس وقت تک اپنے عہدے کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اس وقت تک تمہیں خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ تم قاتلین عثمان کو معاویہ کے حوالے نہ کر دو۔ اور یہی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت علی کے خلاف ہوئی، اور جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، جنگ صفین کا واقعہ علی اور امیر معاویہ کے درمیان پیش آیا، اور اس کے بعد کا جو پورا سلسلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے گورنر بنے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت امام حسن جا چکے ہیں، اب عن قریب باری آنے والی ہے امیر معاویہ کی، جن کی وفات سن 60 ہجری میں یکم رجب المرجب کو ہوتی ہے، لیکن اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے بارے میں سارے کے سارے ممالک اسلامیہ کے اندر یہ حکم دے دیا اور یہ خبر پھیلا دیا کہ یزید میرے خلاف، میرے بعد میرا جو ہے ولی عہد ہوگا، میرا جانشین ہوگا، اور خلافت کے اوپر حضرت یعنی یزید کو بیٹھایا جائے گا، اور پوری کی پوری امت مسلمہ نے یزید کو بحیثیت ولی عہد خلیفہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہی تسلیم کر لیا تھا۔ اور یہ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد پھر گفتگو آئندہ کے خطبے کے اندر